बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज की जो ख़बरें हैं और जो मौज़ूआत हैं उसके मुतल्लिक हम आपको आगाह करने जा रहे हैं। सबसे अहम मौज़ू जो है वो 26 जून यानी कि ईद से 2-3 दिन पहले जो है वो बड़ी पेशी है। उस पेशी में कौन जो है वो पेश होने जा रहा है। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 26 जून को तलब किया है। केस है अल कादर ट्रस्ट का और बाकी जो उन पर केसेस हैं उसमें भी जो है उनसे जवाब तलब किया गया है। और 26 को उन्होंने यहाँ इस्लामाबाद में पेश होना है। नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनकी तामीर भी हो चुकी है। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं जो सुपर टैक्स जो है वो लगाया गया है हुकूमत की तरफ से। और ये टैक्स जो है वो लगेगा 35 से 40 करोड़ रुपए कमाने वाली कंपनियों पर। यानी कि अगर ये इस मुल्क के अशराफिया जो हैं, हमेशा ये बात की जाती है कि अगर इस मुल्क के अशराफिया टैक्स देना शुरू कर दें या प्रॉपर टैक्स देना शुरू कर दें और वो चाहें तो मुल्क की तकदीर बदल सकती है और मुल्क पे जो कर्ज़ों का बोझ है वो भी जो है वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन अशराफिया चाहे तो। लेकिन अगर लोगों ने पैसे डंप करने हैं, बोरियों में भर के रखने हैं, बाहर मुंतकिल करने हैं, तो फिर मुल्क जो है वो इसी तरह ही चलता रहेगा, कर्ज़ों के बोझ तले दबता जाएगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस पे हम बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं आने वाले इलेक्शन पर कि जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक सर जंग शुरू हो चुकी है, वो क्या रंग लाएगी और इसके बीचों बीच जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है वो अपना रंग जो है वो कब दिखाएगी और किस तरह अपना रंग दिखाएगी, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नैब रावलपिंडी ने, जिसका ऑफिस इस्लामाबाद में है और इस्लामाबाद के इस ऑफिस ने नोटिस जारी किए हैं बुशरा बीबी और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को। उन्होंने तलब किया है 26 जून को दिन 11 बजे इस्लामाबाद मिलोडी ऑफिस में उन्हें तलब किया गया है। बुशरा बीबी को अल कादर ट्रस्ट की ज़मीन और अतियात केस में उनका तलबी का नोटिस जारी किया गया है और जो इमरान खान साहब हैं उनको इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल और उनके जो बाकी चीज़ें हैं उस पर उन्हें जो है वो बुलाया गया है। अगर हम देखें इस नोटिस को तो अल कादर ट्रस्ट और ज़मीन की एहतियात की तहकीकात का ये मामला है और नैब ने चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया को जो है तलबी के नोटिस जारी किए हैं। अब इससे पहले भी आपने देखा ये पेशियाँ होती रही हैं और दो केसेस जो मेन केसेस हैं, एक अल कादर ट्रस्ट है और एक तोशाखाना केस है। दोनों में पेशियाँ जो है वो हो चुकी हैं और पेशियाँ चल रही हैं, तहकीकात जारी हैं और ये केस इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है। मैं आपको थोड़ा सा नैब का अगर जो एसओपी है, जो इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार है, वो अगर बताऊँ तो नैब में जब कोई केस टेकअप किया जाता है तो उसकी पहली जो नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब की जिम्मेदारी है कि वो उस केस का जायज़ा ले, उस केस को वेरीफाई करे, उस कंप्लेंट को या जो जिस पे वो एक्शन लेने जा रहा है उसको वेरीफाई किया जाए। तो वेरिफिकेशन के बाद अगर नैब के पास कोई ठोस शवाहिद मौजूद हों या इस केस में मज़ीद पेशरफ्त हो सकती हो तो फिर ये मामला जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाता है और एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसको कन्वर्ट करता है इंक्वायरी में। और इंक्वायरी स्टेज पर जो है अगर चीज़ें और मज़ीद जो है वो शवाहिद मिल जाए नैब को और जो एविडेंस है वो कलेक्ट कर ली जाए, डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिल जाएँ और कड़ियाँ मिलना शुरू हो जाएँ, तो फिर नैब के तफ्तीशी अफसरान जो है उस केस को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के लिए दोबारा नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में भिजवाते हैं। अब ये जो केस है ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे है, यानी कि नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेशन में जो है वो कन्वर्ट किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर ये मामला चला जाता है नैब कोर्ट में। और अगर ये केस बंद करना हो, पहले अगर ये केस बंद करना हो तो फिर
پھر نیب کورٹ جو ہے اس کو الاؤ کرتی تھی، لیکن اب جو ہے نیب چیئرمین کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن اسٹیج پر بھی کوئی کیس بند کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اگر کوئی ایویڈنس نہ ملے تو. لیکن اس انویسٹیگیشن اسٹیج پہ کسی بھی ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے اور کسی بھی ملزم کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور گرفتاری کے بعد جو ہے وہ مزید تحقیقات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں اور پھر یہ ریفرنس کی طرف کیس چلا جاتا ہے. تو اب یہ دونوں کیسز جو ہیں، جیسے پہلے بھی عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تو وہ یہ کیس انویسٹیگیشن اسٹیج پہ تھا، تو اس لیے انہیں گرفتار کر کے نیب اسلام آباد منتقل کیا گیا تھا. اب چونکہ معاملات کورٹ میں ہیں، چیئرمین نیب نے چیئرمین تحریک انصاف نے چیئرمین نیب کے خلاف بھی کیس کیا ہوا ہے، اور مختلف انویسٹیگیشن والوں کو بھی جو ہے وہ دھمکی امیز جو ہے وہ کیسز اور لیٹر اور جو نوٹس وغیرہ جو ہے وہ انہوں نے کرائے ہوئے ہیں. تو لیکن ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں، ہمیں یہ خبر مل رہی ہے کہ 26 جون کا دن بڑا اہم ہے. عید سے پہلے یہ پیشی جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ جو نیب جو ہے وہ ایکشن لیتے ہوئے عمران خان صاحب کو گرفتار بھی کر لے. لیکن اگر ان کی کوئی بیل جو ہے وہ ہوئی ہے یا انہوں نے کورٹ سے پہلے بیل لے کے رکھی ہوئی ہے تو پھر یہ پاسبل نہیں ہوگا. لیکن جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہے وہ چیئرمین تحریک انصاف جو ہے وہ عید سے پہلے ان کی کوئی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. اور اگر یہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس میں بڑی پیش رفت ہوگی، اور جو کیسز چونکہ ایک تو چیئرمین تحریک انصاف کا کیس ہے، اور اس میں پھر تقریباً 15 سے 20 لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف اور بھی تحقیقات جاری ہیں. یعنی کہ یہ القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ کیس کے ساتھ جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے خلاف تحقیقات جو ہے وہ جاری ہیں، اور ان کے بیانات بھی ریکارڈ کیے گئے ہیں. کچھ کو جو ہے وہ گواہی کے لیے طلب کیا گیا تھا، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تھے ان کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور ان کی طلبی کے نوٹسز بھی جو ہے وہ جاری ہوئے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس کیس میں کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے اور کس حد تک یہ کیس تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 26 تاریخ کی جو پیشی ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ امپورٹنس اختیار کرتی ہے، اور کیا یہ آگے چل کے گرفتاری کا جو ہے وہ عمل دہرایا جاتا ہے یا نہیں. لیکن جو سورسز بتا رہے ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس سے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی گرفتاری جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پھر آج وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں ایک سپیچ کی، اور سپیچ میں ایک جو ہے وہ نقطہ جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور وہ یہ ہے کہ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ایکسٹرنل فائنانسنگ میں کمی کی وجہ سے 213 ارب کے نئے ٹیکسز لگا رہے ہیں. کوشش ہے کہ ٹیکسز نیٹ جو ہے کا دائرہ بڑھایا جائے تاکہ ٹیکس دینے والوں پر بوجھ نہ پڑے. ہمیشہ سے بات یہ چلی آ رہی ہے کہ جو لوگ لا کو فالو کرتے ہیں، جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں، صرف انہی پر ہی بوجھ جو ہے وہ پڑتا ہے. ہر دفعہ ٹیکس میں اضافہ، اور انہی لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس دینا پڑتا ہے، لیکن نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جاتا. اور جو ٹیکس نیٹ میں ہیں، جیسے کاروباری حضرات ہیں، جیسے انڈسٹریلسٹ ہیں، جیسے ریل اسٹیٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، تو ان پر جو ہے وہ ٹیکس اتنا نہیں وہ دیتے جتنا انہیں دینا چاہیے. تو سالانہ 35 سے 40 کروڑ روپے کمانے والی کمپنیوں پر 6% سپر ٹیکس جو ہے وہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور سالانہ 40 سے 50 کروڑ روپے کمانے والی کمپنیوں پر 8% سپر ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور غیر متوقع منافع پر پوری دنیا میں ٹیکس لاگو ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کے علم میں. اور یہ ہمیشہ سے بات چلی آ رہی ہے کہ ٹیکس یا تو سرکاری ملازم دیتے ہیں کیونکہ ان کی آمدن جو ہے وہ سامنے ہوتی ہے، اور باقی لوگ جو ہے جو اشرافیہ ہے، جو بڑے بڑے
انڈسٹریلسٹ ہیں، جو اسٹاک چین میں کام کرتے ہیں، جو جن کی ملیں ہیں، شوگر ملیں ہیں اور ٹیکسٹائل ملز ہیں، اور باقی جو سوسائٹیز ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹی جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ہیں، اگر یہ اشرافیہ جو ہے وہ چاہے تو ملک کے قرضے جو ہے وہ اتر سکتے ہیں۔ اگر یہ اشرافیہ اپنے ٹیکسز اور اپنی دیگر معاملات کو ٹھیک کر لے، جو عام ایک چیز سامنے آتی ہے، تو کئی طرح کے مسائل جو ہے پاکستان کے حل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم جاتے ہیں جو نیا الیکشن آنے والا ہے، اگلا عام انتخابات، جس کی بڑا شور ہے اور بڑے کیسے چل رہے ہیں، اس میں ہمیں ابھی سے جو ہے وہ جو جوڑ توڑ ہے اور جو ڈویژن ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم پر تنقید کی، پھر اسف علی زرداری صاحب نے تنقید تو نہیں کی، لیکن انہوں نے یقین دلایا کہ میں دھوکہ نہیں دوں گا۔ تو اس طرح کی چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں کہ آگے چل کے یہ ڈویژن جو ہے بڑی واضح ہو جائے گی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس جو ہے وہ تقریباً 1.5 ماہ رہ گیا ہے۔ اگست کے 12-13 تاریخ کو جو ہے وہ اسمبلی کی مدت ختم ہونے والی ہے، تو اس سے پہلے یہ ڈویژن جو ہے وہ اور زیادہ ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ پیپل پارٹی نے سندھ حکومت جو ہے اپنی سارے اس میں اپنے قدم جو ہیں وہ اور مضبوط کر لیے ہیں۔ کراچی کا میئر ان کا بن گیا ہے۔ پیپل پارٹی نے سندھ میں اتنے کام جو ہے وہ کیے ہیں کہ وہاں سے آرام سے جو ہے وہ میجارٹی کے ساتھ پیپل پارٹی اچھی میجارٹی جو ہے وہ لے کے وفاق میں آ سکتی ہے۔ تو لیکن پنجاب میں جو ہے وہ اگر وہ تقسیم ہوا تو اس کا سب سے بڑا دھچکا جو ہے وہ نون لیگ کو لگے گا، اور نون لیگ جتنے سیٹیں لے کے آئے گی یہاں پر وفاق میں، اسی حساب سے جو ہے وزارت عظمیٰ کا فیصلہ ہونا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آج کے حریف جو ہے اور کل کے حلیف بن کے ایک دوسرے کے ساتھ جب الیکشن لڑیں گے تو رزلٹ کیا آتا ہے۔ ہمیں بھی انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔